بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آن لائن کلاس میں تمام بچوں کو خوش آمدید۔ تمام بچے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ جی پیارے بچوں، آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے۔ آج ہم جو ہے وہ کریں گے تفہیم عبارت۔ تفہیم عبارت شروع کرنے سے پہلے میرے کچھ سوالات ہیں، آپ ان سوالات کے جوابات دیں گے، سوچ سمجھ کے بتائیں گے جواب۔ سب سے پہلا سوال ہے، بیٹا کیا آپ اسلامی رسموں اور تصورات کے بارے میں جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ کیا ہندو اور مسلم ایک ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اگر مل کر رہ سکتے ہیں تو کیسے، اور اگر مل کر نہیں رہ سکتے تو کیوں نہیں مل کر رہ سکتے؟ آپ نے جلدی سے ان سوالات کے جوابات سوچنے ہیں، سوچ کر جو ہے وہ مجھے بتانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا، آج ہم کرنے جا رہے ہیں تفہیم عبارت، ٹھیک ہے۔ تفہیم کا مطلب بیٹا یہ ہے کہ آگاہ کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے آگاہ کرنا، معنی سمجھنا اور تعلیم دینا، ٹھیک ہے۔ تعلیم دینا اور ہدایت دینا بھی اس کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عبارت ہمارے پاس پوری ایک عبارت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پیراگراف ہوتا ہے، ایک یا دو پیراگراف پر مشتمل ایک جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیسج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس پیراگراف کو جو ہے وہ اچھی طرح پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ سوالات ہوتے ہیں، ہم نے اس پیراگراف کے اندر سے سوالات کے جوابات جو ہے وہ ڈھونڈ کر ان سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اپنا جو ہے وہ پیراگراف شروع کرتے ہیں۔ تمام بچے جو ہیں وہ صفحہ نمبر 56 نکال لیں اور اپنی تفہیم عبارت جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تمام بچے آج کی تاریخ لکھیں، اوپر اسکول کا کام۔ تفہیم عبارت جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا آپ کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ نے جو آپ کے پاس تفہیم عبارت دی گئی ہے، آپ نے اس کو 2-3 دفعہ اچھی طرح غور سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ تفہیم کا مطلب ہی ہوتا ہے سمجھنا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جان لینا، ٹھیک ہے، جان لینا، اس کے معنی سمجھ لینا۔ پھر آپ کو جب آپ کے پاس سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ کو فوراً جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے 1000 سالہ دور اقتدار میں ہندو اور مسلمان ساتھ ساتھ رہے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھا۔ ہندوؤں کی بعض رسمیں مسلمانوں میں رائج ہوئیں اور بعض اسلامی تصورات ہندوؤں میں مقبول ہوئے، لیکن ہندو اور مسلمان آپس میں جذب ہو کر ایک معاشرہ نہ بن سکے۔ ہندو مسلمان عموماً ایک الگ الگ ماحول میں رہتے تھے۔ ہندو معاشرہ ذات پات کے بندھنوں میں جکڑا ہوا تھا، اس لیے ہندو نہ تو آپس میں متحد ہوتے تھے، نہ مسلمانوں کی طرح خلوص دل سے ہاتھ بڑھاتے تھے۔ اگرچہ مسلمان اور ہندو 2 قومیں ایک خطہ ارض میں رہتی تھیں، مسلمان اور ہندو 2 قومیں تھیں اور ایک ہی زمین پر جو ہے وہ رہتی تھیں اور ایک ہی جگہ پر رہتی تھی۔ مسلمانوں کی رواداری کے باوجود ہندوؤں کی معاشرتی اور مذہبی تعصبات پختہ ہوتے گئے۔ باہمی میل جول اور یگانگت کا خاصا فقدان رہا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کی الگ الگ حیثیت پورے اسلامی دور میں نمایاں رہی۔ اس صورتحال کو پاکستان کی مخصوص اصطلاح میں 2 قومی نظریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 قومی نظریہ یعنی کہ 2 قومیں ایک ہی جگہ پر رہ رہی ہوں اور دونوں کے نظریات، تصورات، رسم و رواج، ثقافت ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہو، اسے 2 قومی نظریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی بیٹا، آپ یہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ تفہیم عبارت تھی۔ آگے ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں، ہم ان کے جوابات اسی عبارت کے اندر سے ڈھونڈ کے جو ہے وہ لکھیں گے۔ جی پہلا سوال ہے ہمارے پاس، ہندوؤں اور مسلمانوں نے ایک ساتھ رہ کر ایک دوسرے سے کیا کچھ سیکھا؟ کیا کچھ سیکھا؟ پیچھے ہم نے پڑھا ہے ہندوؤں کی بعض رسمیں مسلمانوں نے اور کچھ اسلامی تصورات ہندوؤں نے سیکھے، ٹھیک ہے، یہ جواب ہے۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، ہندو اور مسلمانوں کے آپس میں تعلقات کیسے رہے؟ جواب ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال ہے، ہندو معاشرہ آپس میں متحد کیوں نہ ہو سکا؟ جواب، ہندو معاشرہ ذات پات کے بندھنوں میں جکڑا ہوا تھا، اس لیے متحد نہ ہو سکا۔
चौथा सवाल है, मुसलमानों ने हिंदुओं पर कितने अरसे तक हुकूमत की? जवाब, मुसलमानों ने हिंदुओं पर 1000 साल तक हुकूमत की। आगे सवाल नंबर 5 है, दो कौमी नज़रिया क्या है? दो कौमों की अलग अलग माशरती और मजहबी हैसियत को दो कौमी नज़रिया कहते हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, इस तफहीम का पूरे देखिए ना, ऊपर जो है इसका उन्वान नहीं लिखा हुआ था। ठीक है। पूरी तफहीम के ऊपर या कोई भी हमारे पास मजमून होता है, उसका कोई ना कोई उन्वान होता है, कोई कहानी होती है, उसका कोई ना कोई उन्वान होता है। ठीक है। ये तफहीम इबारत ऐसी होती है, इसका उन्वान नहीं होता, पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो है वो इसका उन्वान जो है हमने तजवीज़ करना होता है। लिखा हुआ है सवाल नंबर 6, तफहीम इबारत का उन्वान तजवीज़ करें। तो मैंने जो तजवीज़ किया है वो है दो कौमी नज़रिया। अगर इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपके माइंड में कोई भी ऐसा उन्वान आ रहा है जो इससे रिलेटेड हो, जो इससे मुताल्लिक़ हो, इससे मिलता जुलता हो, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये इस पैराग्राफ को 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे आप, फिर सवालात के जवाबात जो है वो याद करेंगे और कुछ ख़त करके अपनी किताबों पर लिखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।